بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں امام محمد تقی علیہ السلام کے معجزات۔ خشک درخت کا تر و تازہ ہو جانا۔ ابو ہاشم جعفری کا بیان ہے کہ میں نے مسجد مسیب میں امام محمد تقی علیہ السلام کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ اس مسجد میں بیری کا ایک خشک درخت کھڑا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پانی منگوایا اور اس کی جڑوں میں آپ نے پانی ڈالا۔ آپ کی برکت سے وہ تر و تازہ ہو گئی اور اس سال اس پر پھل لگا۔ اپنے والد کے قرض کی ادائیگی۔ مطرفی کا بیان ہے کہ جب امام علی رضا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو میں نے آپ علیہ السلام سے 4000 درہم قرض لینا تھا۔ آپ کی وفات کا سن کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ اب یہ رقم ضائع ہو گئی۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے میرے پاس ایک قاصد روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ کل میزان اور اوزان کے باٹ لے کر ہمارے پاس آ جانا۔ میں دوسرے دن میزان اور اوزان کے باٹ لے کر ان کے در دولت پر پہنچا تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، ابو الحسن امام علی رضا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو نے ان سے 4000 درہم قرض لینا ہے نا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضرت نے مصلی ہٹایا تو وہاں درہم رکھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ان کا وزن کرو۔ میں نے وزن کیا تو وہ پورے 4000 درہم تھے۔ آپ علیہ السلام نے وہ درہم میرے سپرد کیے اور فرمایا اب تمہارا قرض ادا ہو گیا۔ کتاب اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 497، الوافی جلد 3 صفحہ نمبر 830، ارشاد مفید صفحہ نمبر 325۔ بالوں کا رنگ تبدیل ہونا اور زمین سے درہم و دینار برآمد کرنے کا معجزہ۔ ابراہیم بن سعید راوی ہیں کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام کو دیکھا تو آپ علیہ السلام کے بال کوے کی طرح سے سیاہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے میرے سامنے ان پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ چشم زدن میں سرخ ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان پر ہاتھ پھیرا تو وہ سفید ہو گئے۔ کچھ دیر بعد آپ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا تو وہ دوبارہ سیاہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، ابن سعید کیا تمہارے ہاں امام کی یہی علامات ہیں؟ میں نے کہا کہ میں نے آپ علیہ السلام کے والد ماجد کو دیکھا تھا کہ وہ مٹی پر ہاتھ مارتے تو مٹی درہم و دینار میں بدل جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے شہر کے کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ امام دولت کا محتاج ہوتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے مٹی پر ہاتھ مارا تو مٹی درہم و دینار میں بدل گئی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے شہر والوں کو جا کر بتا دینا کہ زمین کے خزانے امام کے دست تصرف میں ہوا کرتے ہیں۔ کتاب دلائل الامامہ صفحہ نمبر 210، کتاب اثبات الہدی جلد 3 صفحہ نمبر 345۔ علم ارحام کا معجزہ۔ ابراہیم بن سعید کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک شخص گھوڑی پر سوار ہو کر وہاں سے گزرا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آج رات اس گھوڑی کے ہاں ایک بچڑا پیدا ہوگا جس کی پیشانی سفید ہوگی اور اس کے چہرے پر ایک ستارے کا نشان ہوگا۔ جب میں نے حضرت کی زبان سے یہ بات سنی تو میں گھوڑی کے مالک کے پاس چلا گیا اور جا کر اس کا مہمان بن گیا، اور ساری رات میں اور میزبان گفتگو کرتے رہے۔ پھر صبح کے قریب اس کی گھوڑی کو بچڑا پیدا ہوا جس میں وہ نشانیاں موجود تھیں جو آپ علیہ السلام نے فرمائی تھیں۔
پھر میں وہاں سے واپس آیا اور امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام کی پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، فرزند سعید، کیا تمہیں میری کل کی گفتگو پر شک ہوا تھا؟ سنو، تمہاری بیوی حاملہ ہے، وہ ایک کانے بیٹے کو جنم دے گی۔ ابن سعید کا بیان ہے کہ حضرت کا فرمان درست ثابت ہوا اور میری بیوی نے میرے بیٹے کو جنم دیا جو کہ ایک آنکھ سے کانا تھا، اور میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ کتاب دلائل الامامہ صفحہ نمبر 210، کتاب فرج المحموم صفحہ نمبر 232۔ پتوں کا درہموں میں تبدیل ہونے کا معجزہ۔ ابراہیم بن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام کو کئی بار دیکھا کہ آپ علیہ السلام زیتون کے پتے توڑ کر اپنے ہاتھ میں لیتے تو وہ درہم میں بدل جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کئی بار مجھے بھی وہ درہم دے کر سودا سلف خریدنے کے لیے روانہ کیا۔ میں نے ان درہم سے کئی بار سودا سلف خریدا اور ان میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ کتاب دلائل الامامہ صفحہ نمبر 210، کتاب اثبات الہدا جلد 3 صفحہ نمبر 345۔ کشتیوں کے رک جانے کا معجزہ۔ حکیم بن حماد راوی ہیں کہ میں امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی دریائے دجلہ میں ڈالی تو دجلہ میں چلنے والی تمام کشتیاں رک گئیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے غلام سے فرمایا کہ میری انگوٹھی پانی سے باہر نکالو۔ جب آپ علیہ السلام کی انگوٹھی نکالی گئی تو کشتیاں چلنے لگ گئیں۔ کتاب دلائل الامامہ صفحہ نمبر 210 211، کتاب اثبات الہدا جلد 3 صفحہ نمبر 345۔